آج کی یہ جو محفل ہے، یہ بزم ہے، یہ تاجدار صداقت کانفرنس ہے، تو اس محفل کا باقاعدہ انعقاد کرنے کے لیے میں ملتمس ہوں جناب قاری محمد بابر حسین سیفی صاحب تشریف لاتے ہیں اور تلاوت کلام پاک سے باقاعدہ محفل کا انعقاد کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما۔ يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوا بكرة وأصيلا۔ صدقت يا رب العالمين وصدقت يا رحمة للعالمين۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے۔ اب تشریف لاتے ہیں ہمارے پشاور سے آئے ہوئے مہمان جناب محمد حارث چشتی صاحب تشریف لاتے ہیں اور گلائے عقیدت پیش فرماتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ تمام حضرات مل کر پڑھیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا بلغ العلا بکمالہ، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حسن جمیع خصالہ، صلی
صلو علیہ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان ناک سے جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے، وہ ہاشمی مکی مدنی العربی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی 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 ہے۔ اللہ کا فرمان الم نشرح لک صدرک منسوب ہے جس سے ورفعنا لک ذکرک، اللہ کا فرمان الم نشرح لک صدرک منسوب ہے جس سے ورفعنا لک ذکرک، جس ذات کا قرآن میں بھی ذکر جلی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے۔ احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے، مخدوم مربی ہے وہی والی کل ہے، اس پر ہی نظر سارے زمانے کی لگی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، ہاں وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی، سب سے سب سے بالا والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں مدثر پایا سی
صوفہ کا ہادی سبوں کا نبی ہم صوفہ کا ہادی سبوں کا نبی سب سے اولا نبی سب سے والا خلق سے اولیاء سے رسل خلق سے اولیاء سے رسل خلق سے اولیاء سے رسل کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی دینے والا جانان باندی جوندے یم پجان یما تیر بلد وارو کونو شمخل جانان یما زما چی سمرار مانو ندی تیار دکسی ارمانی تمر دردوان دا گلستان یما محمد مین بخبل جانان ایمان روڑے زدیری دن کے پہس شان ایمان یما سب سے اولا ہمارا نبی سب سے بالا نبی کو رضا مشتاق دیجے کے ہیں غم زدوں کو رضا مشتاق دیجے کے ہیں غم زدوں کو رضا مشتاق دیجے کے ہیں بے قصوں کا قصوں کا سہارا ہمارا نبی سب سے اولا والا ہمارا نبی سب سے بالا والا ہمارا نبی سب سے اولا سروری سے بات مال سر میں تے قربان دے واہ واہ سمر خیستہ نبی سلطان دے واہ واہ سمر خیستہ نبی سلطان دے سروری سے بات
نبی سلطان دے مور بی پستن پسی یوش بگر زیدالا پاک رسول مسکے شلو ستنو زلی دالا پاک رسول مسکے شلو ستنو زلی دالا رک شو یورنا شوا اسمان دے سمر خیستہ نبی سلطان دے سمر خیستہ نبی سلطان دے سرور سے بات مالو سر میں تھے قربان دے سمر خیستہ نبی سلطان دے مرحبا کتنا ہنسی میرا نبی سلطان ہے مرحبا کتنا ہنسی میرا نبی سلطان ہے میرا در اولاد جا سب آپ پر قربان ہے مرحبا کتنا ہنسی میرا نبی سلطان ہے مرحبا کتنا ہنسی میرا نبی سلطان ہے عائشہ کے ہاتھ سے جس وقت سوئی کو گئی مسکرائے آپ تو ہر چیز روشن ہو گئی مسکرائے آپ تو ہر چیز روشن ہو گئی چہرہ رسول ہے مرحبا کتنا ہنسی میرا نبی سلطان ہے مرحبا کتنا ہنسی میرا نبی سلطان ہے سرور سے بات والو سر میں قربان دے سمر خیستہ نبی سلطان ہے سمر خیستہ نبی سلطان ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے جس نے ہمیں پل سے خود پار لگانا ہے کل جس نے ہمیں پل سے خود پار لگانا ہے کل جس نے ہاشمی دھولا پر کونین کو میں واروں اس ہاشمی دھولا پر کونین کو میں واروں اس ہاشمی
دولا پر کونین کو میوالو جو حسن و شمائل میں لگتا زمانہ ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے محروم کرام اس کو رکھے نہ سر معاشر محروم کرم اس کو رکھے نہ سر معاشر جیسا ہے نصیر آخر سائل تو پرانا ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے سالار صحابہ وہ پہلا خلیفہ سالار صحابہ وہ پہلا خلیفہ سرکار کا پیارا صدیق ہمارا سرکار کا پیارا صدیق ہمارا سرکار کا پیارا صدیق ہمارا ہر سننے کا نعرہ صدیق ہمارا سالار صحابہ وہ پہلا خلیفہ سالار صحابہ وہ پہلا خلیفہ سرکار کا پیارا صدیق ہمارا ہر سننے کا نعرہ صدیق ہمارا اے دنیا صداقت میں تیرا نام رہے گا دنیا صداقت میں تیرا نام رہے گا صدیق تیرے نام سے سلام رہے گا صدیق تیرے نام سے سلام رہے گا مصطفیٰ کا ہم سفر ابو بکر گلی گلی نگر نگر ابو بکر مصطفیٰ کا ہم سفر ابو بکر گلی گلی نگر نگر ابو بکر سالار صحابہ وہ پہلا خلیفہ سالار صحابہ وہ پہلا خلیفہ سرکار کا پیارا صدیق ہمارا ہر سنی کا نعرہ صدیق ہمارا صدیق کے گستاخ سے تو جنگ رہے گی صدیق کے گستاخ سے تو جنگ رہے گی جو ان سے چلے گا وہی ناکام رہے گا جو ان سے چلے گا وہی ناکام رہے گا مصطفیٰ کا ہم سفر گلی گلی نگر نگر المولى الإمام الصديق أمير المؤمنين أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه مختصر میں عرض کروں گا بیان انشاءاللہ ہمارے کشمیر سے آئے ہوئے حضرت علامہ مولانا نبی قادری صاحب یہ قرآن و حدیث کی روشنی میں سیرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے سامنے بیان فرمائیں گے بس میں صرف اتنا عرض کروں گا کہ ہمارے یہاں آنے کا مقصد اور خصوصاً یہ اللہ کا مغرہ والوں پر بڑا کرم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے شاہ صاحب جیسی شخصیت آپ کے درمیان عطا فرما دی کہ جو اس پیاری محفل کا انعقاد کر رہے ہیں اور ہر مہینے ہی نور قرآن کے نام سے قرآن کا نور یہاں تقسیم فرما رہے ہیں اللہ ان کی اور ان کے جتنے بھی معاونین ہیں
اور جو احباب بھی محبت کے ساتھ نور قرآن نشست میں، اور خصوصاً یہ جو نشست ہے، یہ نشست حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے عشق و محبت کے اظہار میں، آپ کی عقیدت اور محبت میں۔ حضرت ابو بکر صدیق آپ کی کیا فضائل ہیں، کیا کمالات ہیں، قرآن میں کیا بیان ہوا ہے، احادیث میں کیا بیان ہوا ہے، آپ کی کیا فضیلت ہے، وہ تو انشاءاللہ بیان فرمائیں گے۔ بس میں صرف اتنا عرض کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالی بھی اس بات سے بڑا خوش ہوتا ہے کہ اس کے بندے حضرت ابو بکر صدیق کی عظمت اور شان کو بیان فرمائے، اور یہ اللہ کا طریقہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابو بکر صدیق کی شان میں قرآن میں 30 سے زائد آیات کا نزول فرمایا ہے۔ 30 سے زائد آیات کس کی شان میں ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ کہیں فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، کہیں فرمایا وَلَا يَأْتَلِي أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ، کہیں فرمایا لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور کہیں فرمایا وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اللہ نے اپنی رضا آپ کو عطا فرمائی۔ اور پھر خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس بات سے بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ان کے یار غار، ان کے پیارے صحابی حضرت ابو بکر صدیق کا ذکر کیا جائے۔ خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت حسان بن ثابت، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار کے شاعر ہیں حسان بن ثابت، حضرت حسان بن ثابت حضور کی شان میں اشعار کہا کرتے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ سے فرمایا اے حسان، کیا تم نے ابو بکر کی شان میں بھی کچھ اشعار کہے کہ نہیں کہے؟ پوچھا کیا تم نے ابو بکر کی شان میں اشعار کہے؟ تو حضرت حسان بن ثابت نے حضرت ابو بکر صدیق کی شان میں اشعار بیان فرمائے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پر خوشی کے آثار ظاہر ہو گئے۔ کیا معلوم چلا اللہ بھی راضی ہوتا ہے، اللہ کے حبیب بھی راضی ہوتے ہیں۔ اور آپ نے خود بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر کس طرح، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر خیر کس طرح فرمایا؟ بے شمار احادیث، ایک حدیث آپ کے پیش نظر، یہ حدیث یاد کر کے اٹھیے گا، اور یہ خاصیت حضرت ابو بکر صدیق کی، کسی اور صحابی سے آپ نے یہ نہیں فرمایا، کسی اور کے متعلق آپ نے فرمایا اِنَّا من امن الناس علی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضور فرما رہے اِنَّا من امن الناس علی فی صحبتہ و مالہ، بے شک مجھ پر سب سے زیادہ احسان کرنے والے اپنے مال اور اپنی صحبت سے ابو بکر و حضرت ابو بکر صدیق ہیں۔ ساری کائنات میں احسانات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے، اور حضور علی الاعلان یہ فرما رہے ہیں اِنَّا مِنْ أَمَنِّ النَّاسِ عَلَيَّ، مجھ پر سب سے زیادہ احسان اگر کسی کا ہے تو وہ کوئی اور نہیں، میرا یار غار ابو بکر ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ حضرت ابو بکر صدیق غار ثور میں بھی میرے رفیق رہے، اور یہ حوض کوثر میں بھی میرے رفیق ہیں۔ حوض کوثر میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی جو حضرت ابو بکر صدیق کی محبت میں یہاں حاضر ہوا ہے، جس نے محفل سجائی ہے، جتنی بہنیں حاضر ہوئی ہیں، اللہ تبارک و تعالی کل میدان محشر میں ہم سب کو حضور کا ساتھ نصیب فرمائے، حضور کا ساتھ نصیب فرمائے۔ اور اسی طرح ان محافل کو، اس پورے ایریے کو، مگرہ کو اور اس کے آس پاس جتنے علاقے ہیں، پورے بالا کوٹ کو اس نور قرآن نشست سے، ان بابرکت محافل سے برکت و خصوصی نور عطا فرمائے۔ میں بیان کے لیے عرض کرنے سے پہلے قبلہ شاہ صاحب کی خدمت میں عرض کروں گا کہ آپ آگے تشریف لے آئیے اور یہاں تشریف فرما ہوں، نعروں سے استقبال کیجیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم
بسم الله الرحمن الرحيم وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. صدق الله مولانا العظيم. والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم نظرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حب تسالي يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نظر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرگته قصة مختصر يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة العالمين. صلى الله عليك يا اللہ رب العالمین جل جلالہ ونعلو وعظم شانہ وتم برہانہ حمد ثنا. حضور سرور کائنات، زینت بزم کائنات، دستگیر جہاں، حامی بے قسم، قائد المرسلین، خاتم النبیین جناب محمد احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار قربان میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کے پھول نشاور کرنے کے بعد ہم سب کے لیے لائق تعظیم اللہ کے محبوب علیہ السلام کی مبارک آل کے عظیم پھول میری برات حضرت علامہ مولانا سید فرحان فضیلت شاہ صاحب مشہدی دمت برکات العالیہ. ہمارے استاد محترم، بڑے خوشی ہوئی مجھے کہ یہ محفل میرے لیے کہ حضرت آپ سے ملاقات ہوئی اور آپ کے علاقے کی مشہور شخصیت، جس طرح آپ کا نام ممتاز ہے آپ کا کام بھی ممتاز ہے. ممتاز قادری صاحب، اللہ کے محبوب علیہ السلام کے پیارے امتیوں، آج ہم ایک ایسی ہستی کا ذکر خیر کر رہے ہیں. اس طرح استاد صاحب نے فرمایا کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لوگوں اس دنیا کے اندر جتنا بھی اور جس کا بھی احسان مجھ پہ تھا میں نے وہ واپس کر دیا، وہ میں نے لوٹا دیا سوائے ابو بکر کے کہ ان کا جو بدلہ ہے بروز قیامت اللہ رب العالمین ان کو عطا فرمائے گا. اور ایک اور موقع پر اللہ کے محبوب علیہ السلام تشریف فرما رہے ہیں. آپ نے فرمایا بروز قیامت جب لوگ جنت میں جائیں گے، جو نماز پڑھنے والے ہوں گے تو جنت کا ایک دروازہ ہے جو خاص ایسے لوگوں کے لیے مخصوص ہے جہاں سے نمازی حضرات اندر جائیں گے. فرمایا وہ نماز والا دروازہ بلائے گا، اے نمازیوں مجھ سے داخل ہو جاؤ. روزے والا بلائے گا، روزے والوں مجھ سے داخل ہو جاؤ. صدقات خیرات کرنے والوں کے لیے دروازہ ان سے بلایا جائے گا. جنت کے 8 دروازے ہیں اور مختلف لوگ اس سے اندر داخل ہوں گے. اللہ کے محبوب علیہ السلام نے جب یہ ارشاد فرمایا، آپ کے ساتھ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہے. عرض کرتے ہیں آقا، جس دروازے سے جائیں جانا تو جنت میں ہی ہے، مگر اللہ کے محبوب علیہ السلام یہ حکم ارشاد فرمائے، کیا کوئی ایسا بندہ بھی ہے کہ جس کو جنت کے 8 دروازے بلا رہے ہو کہ مجھ سے داخل ہو جاؤ، مجھ سے داخل ہو جاؤ.
اللہ کے محبوب علیہ السلام فرمایا اے ابو بکر میں امید کرتا ہوں وہ تم ہی ہو، تم ہی ہو. اور جب بات اچھی لگے نا تو سبحان اللہ، زبردستی کی سبحان اللہ قبول نہیں، اپنے دل سے کہیں گے کہ امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ نے ایک بات لکھی ہے، جناب سیدنا یوسف علیہ السلام کے زمانے میں پڑ گیا قید، اللہ کے نبی علیہ السلام لوگوں کو دینے لگے، یہ لو یہ لو یہ لو یہ لو. اب دیتے رہے ایک نوجوان آیا تو آپ نے اس کو عطا کیا، آپ نے اس کو عطا کیا. اب اس نے لیا، وہ کھڑا رہا، آپ نے اس سے فرمایا بھئی اب جاؤ، آپ کو دے دیا. کہنے لگا یا نبی اللہ مجھے ڈبل لیں، مجھے ڈبل لیں. آپ نے پوچھا بھئی تمہیں ڈبل کیوں دوں، جب سب کو ایک ایک مرتبہ دے رہا ہوں تو تمہیں ڈبل کیوں دوں؟ تو کہنے لگا یا نبی اللہ میں کوئی عام نہیں ہوں، میں بڑا خاص بندہ ہوں، میں بڑا خاص بندہ ہوں. بولے بھئی تم کون خاص ہو، تم کون ہو؟ تو وہ نوجوان کہنے لگا یا نبی اللہ میں وہ ہوں کہ جس نے آپ کی پاکی بیان کی تھی، جب آپ کے اوپر تم لگی میں وہ بچہ ہوں کہ جس نے آپ کے لیے گواہی دی تھی، آپ کے لیے گواہی دی. اچھا یہ لو تم ڈبل لے. اس کو ڈبل لیا، وہ گیا ادھر جبریل امین علیہ السلام حاضر خدمت ہو گئی، یا نبی اللہ آپ نے اس کو ڈبل کیوں دیا، آپ نے اس کو ڈبل کیوں دیا؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا جبریل جاؤ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں عرض کر دینا پروردگار عالم تو بہتر جانتا ہے کہ یہ وہ بچہ ہے جس نے میری پاکی بیان کی تھی، میرے بارے میں گواہی دی تھی، لہذا میں نے اس کو ڈبل عطا کیا ہے. اب جبریل امین علیہ السلام جاتے ہیں رب کائنات کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں پروردگار عالم حضرت یوسف علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں. تو اللہ رب العالمین نے جس چیز کو سمجھ آئی اب اس کے بعد اس کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ سبحان اللہ کہیں. جب رب کائنات کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو رب کائنات نے ارشاد فرمایا اے جبریل پھر جاؤ اور میرے نبی سے فرما دو. رب کائنات ارشاد فرما رہا ہے اے یوسف جو تمہاری پاکی بیان کرے تم اپنی شان کے مطابق عطا کرتے ہو، جو ہماری پاکی بیان کرے گا ہم اس کو اپنی شان کے مطابق عطا کریں گے، اپنی شان کے مطابق عطا کریں گے. ہم چاہے سبحان اللہ کہیں، سبحان اللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ پاک ہے تو وہ ہے ہی پاک، ہم کہیں یا نہ کہیں وہ تو ہے ہی پاک. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے جب ہم بار بار کہیں گے اللہ پاک ہے اللہ پاک ہے، اس کے صدقے سے اللہ ہمیں پاک کر دے گا، ہمیں پاک کر دے گا. تو میرے دوستوں جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہے کہ جن کے بارے میں اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا لوگو میں نے تمہارا بدلہ چکا دیا ہے سوائے ابو بکر کے، سوائے ابو بکر کے. اما عائشہ عرض کرتی ہیں آقا یہ جتنے آسمان کے ستارے ہیں کیا کسی کی نیکیاں ہیں، کسی کی نیکیاں ہیں؟ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا ہاں. اما عائشہ نے پوچھا آقا کس کی ہیں؟ فرمایا وہ میرا عمر ہے، وہ میرا عمر ہے. تو اما عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے سوچا تھا کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام میرے والد محترم کے بارے میں جناب سیدنا صدیق اکبر کے بارے میں فرمائیں گے. تو میں نے پوچھا آقا پھر میرے والد محترم کا کیا حال ہے؟ فرمایا عمر کی سب نیکی ہے ایک طرف، ابو بکر کی نیکی ایک طرف، ابو بکر کی نیکی ایک طرف. اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ایک اور موقع پہ ارشاد فرمایا تم میں سے کون ہے کہ جس نے آج کسی جنازے میں شرکت کی ہو؟ جناب سیدنا صدیق اکبر عرض کرتے ہیں آقا وہ میں ہوں. میں آج روزہ کس نے رکھا ہے؟ عرض کرتے ہیں آقا میں نے رکھا ہے. فرمایا آج کسی نے غلام آزاد کیا؟ آقا میں نے کیا ہے. فرمایا آج کسی نے جنازے میں شرکت کی ہو؟ میں نے. اور پھر اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا ایسا کوئی بندہ ہے آج کہ جس نے کسی مریض کی عیادت کی ہو؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں آقا میں نے. اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا لوگو سنو
یہ جو خصوصیات انہوں نے بیان کی ہیں یہ کسی میں جمع ہی نہیں ہو سکتی سوائے جنتی آدمی کے آپ کا ادب اور آپ کی حضور علیہ السلام سے محبت. دیکھیں ہم مسلمان ہیں اور اچھا انسان وہی ہے جو اس دنیا میں ایسے اعمال ایسا عقیدہ لے کر جائے کہ جو اس کے لیے آخرت میں اچھا ہو. جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان یہ بیان کرنا بہت مشکل کام ہے. آپ کا طرز زندگی اور آپ کا جو ہے عشق رسول اس کو ہم لے کر چلیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے اللہ کے محبوب علیہ السلام سے کیسی محبت کی ہے. کیسی محبت کی ہے. یاد رکھیں یہ وہ ہستی ہے کہ آج ہم اپنے والدین سے محبت کرتے ہیں, اولاد سے محبت کرتے ہیں. جنگ بدر ہوئی اور آپ کا بیٹا اس وقت ایمان نہیں لائے حضرت عبد الرحمن کفار کی طرف سے سامنے آ گئے. اللہ کے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں جاتے ہیں, آقا یہ ایک ایک پہلوان آئے گا, پھر دو آئیں گے, پھر تین آئیں گے, پھر سب اکٹھے ہو کر آئیں گے. اللہ کے محبوب علیہ السلام یہ منظر بعد میں پیش ہوگا. اللہ کے محبوب علیہ السلام میں چاہتا ہوں کہ رہتی دنیا تک ایک مثال قائم کر کے جاؤ. اللہ کے محبوب علیہ السلام مجھے اجازت فرمائے کہ سب سے پہلے دنیا دیکھے تو باپ اور بیٹے کی جنگ کو دیکھے. بیٹا بھی سامنے ہو, میں بھی سامنے جا رہا ہوں. اللہ کے محبوب علیہ السلام مجھے حکم عطا فرمائے تاکہ میں سب سے پہلے اپنے بیٹے کا سر قلم کر کے لے آؤں. وہ کیسے میرے محبوب علیہ السلام کے خلاف کھڑا ہوا ہے. اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اس وقت ایک جملہ فرمایا, فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا, متعنا بنفسک یا ابا بکر, اے ابو بکر اپنے نفس سے اپنی جان سے ہمیں فائدہ پہنچاؤ. تم نہیں جانتے تم ہمارے لیے کتنے اہم ہو. ابو بکر تم بمنزلہ السمع والبصر, ابو بکر تم میری آنکھ ہو, ابو بکر تم میرے کان ہو. تمہیں نہیں مل سکتا اس طرح. آپ کی شان بیان کرنا بہت مشکل ہے. آپ کے والد محترم جناب سیدنا ابو قحافہ ابھی ایمان نہیں لائے. صبح نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں کچھ بیعت بھی کر لیتے ہیں. بخاری شریف ہے. تو آپ کے والد محترم نے جب بیعت بھی کی, فسکہو ابو بکر سکتن فسکت من حال وجہہ, آپ نے اپنے والد محترم کو تھپڑ مار دیا. اتنا زور کا تھپڑ مارا کہ آپ کے والد زمین پر گر گئے. پھر ہوا کیا, لوگوں نے جا کر اللہ کے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی, آقا آج سیدنا صدیق اکبر نے اپنے والد کو تھپڑ مارا ہے. اپنے والد کو تھپڑ مارا ہے. اللہ کے محبوب علیہ السلام نے جناب سیدنا صدیق اکبر کو بلایا, پوچھا, اے ابو بکر کیا تم نے ایسا کیا ہے, اپنے والد کو تھپڑ مارا ہے؟ اس کہتے ہیں, یا رسول اللہ ہاں میں نے ایسا کیا ہے. اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا, لا تعود ابو بکر, آئندہ سے مت کرنا, آئندہ سے مت کرنا. تو جواب سنیے سیدنا صدیق اکبر کا. اس وقت انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام میں جذبات میں آ گیا تھا, میرے جذبات قابو میں نہ رہے, انہوں نے آپ کی بارگاہ میں گستاخی کی تھی, میں برداشت نہ کر سکا تو والد کو تھپڑ مار دیا, اب میں کیا کروں, جاؤں والد سے معافی مانگوں. یہ نہیں کہا. جب اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر آئندہ سے مت کرنا, تو جناب سیدنا صدیق اکبر عرض کرتے ہیں, آقا آپ مجھے تھپڑ مارنے سے منع کرتے ہیں. والذی بعثک بالحق نبیا, اے اللہ کے محبوب علیہ السلام اس رب کائنات کی قسم کہ جس نے آپ کو نبی برحق بنا کر بھیجا ہے, لو کان السیف منی قریبا لقتلتہ, اللہ کے محبوب علیہ السلام اگر اس وقت میرے ہاتھ میں تلوار ہوتی تو
تو میں اپنے والد کا جو ہے سر تن سے جدا کر لیتا، سبحان اللہ، سر تن سے جدا کر لیتا۔ جب یہ کہا تو اللہ رب العالمین نے جبریل امین علیہ السلام کو حکم عطا فرمایا، جاؤ جبریل میرے محبوب کی بارگاہ میں یاد لے کر جاؤ، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الاخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم وابناءهم واخوانهم وعشیرتهم اولئک کتب فی قلوبهم الایمان۔ فرمایا یہ قرآن کی آیت لے کر جاؤ، اور قرآن کی آیت یہ نازل نہیں ہوئی کہ والد کا بڑا مرتبہ مقام ہے اف یوں ولا تنہرہما، بلکہ فرمایا محبوب آپ ایسی قوم کو پائیں گے ہی نہیں جو قیامت پر اللہ اس کے رسول پر ایمان رکھتی ہے، ایک طرف اللہ اس کا رسول ہو اور دوسری طرف ان کے دشمن ہو، وہ دشمنوں سے تعلق رکھے نہیں۔ فرمایا یہ جو مخالفت سے میں کھڑے ہیں، اگرچہ ان کے والدین ہوں، ان کے بیٹے ہوں، ان کی اولاد ہو، ایک طرف اللہ اس کے رسول کی محبت ہے اور ایک طرف ان لوگوں کی محبت ہے۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پہ اللہ رب العالمین نے ایمان کو نقش فرما دیا، اور آگے فرمایا اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کا گروہ ہے۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گستاخ کو جواب دیا تو اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے یہ اللہ کا گروہ ہے، الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ادب، یہ بھی بخاری شریف ہے کہ قبیلہ عمر بن عوف میں کچھ نچکی ہو گئی، اللہ کے محبوب علیہ السلام ان کی صلح کے لیے تشریف لے کر گئے، تو ٹائم زیادہ ہو گیا، زور کا وقت ہو گیا، زور کا وقت ہوا۔ اب اللہ کے محبوب علیہ السلام واپس نہیں آئے، صحابہ کرام علیہ رضوان نے مشورہ کیا، حضرت بلال نے اذان دی تو جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگے بڑھایا کہ آپ نماز پڑھائیں۔ آپ آگے گئے، نماز شروع کی، نماز پڑھ رہے ہیں تو پیچھے سے اللہ کے محبوب علیہ السلام تشریف لے کر آئے۔ اب جب آئے تو پیچھے جو صحابہ کھڑے تھے انہوں نے آنکھوں کے اوپر یوں ہاتھ مارنا شروع کر دیا تاکہ آگے والے متوجہ ہو جائیں۔ جب دوسری صف میں پہنچے وہ صف والے یوں کرنے لگے، یہاں تک کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام پہلی صف میں آگے، یہاں تک پہلی صف میں آئے تو روایت میں آتا ہے جناب سیدنا صدیق اکبر جب نماز کے لیے اللہ اکبر کہتے تو دنیا مافیا سے بے خبر۔ اب جب آواز زیادہ بڑھی تو جناب سیدنا صدیق اکبر نے محسوس کیا کہ شاید اللہ کے محبوب علیہ السلام تشریف لائے ہیں، تو آپ پیچھے ہٹنے لگے، تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اشارہ کیا وہاں رکے رہو، نماز پڑھو، کیا کرو؟ نماز پڑھو، شان دیکھو۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اشارہ کیا ابو بکر اپنی جگہ ٹھہرے رہو، نماز پڑھو۔ جب اللہ کے محبوب علیہ السلام نے یہ فرمایا تو جناب سیدنا صدیق اکبر نے حالت نماز ہے، لوگ کہتے ہیں خیال آ جائے تو گئی۔ انبیاء علیہ السلام کے بعد سب سے بڑا توحید کو سمجھنے والا جناب سیدنا صدیق اکبر، قرآن کے بعد اگر سب سے کوئی بہترین کتاب ہے تو وہ بخاری ہے، بخاری، اور یہ بخاری کی روایت حالت نماز ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر ٹھہرے رہو، اور فرفع ابو بکر یدیہ، حالت نماز ہے۔ جناب سیدنا صدیق اکبر نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا، صرف بلند ہی نہیں کیا، فحمید اللہ تعالیٰ کی حمد شروع کر دی۔ اور علماء نے لکھا، استاد صاحب موجود ہیں، حضرت صاحب موجود ہیں، اگر کوئی چھینکنے والا کہے الحمدللہ اور اس کے جواب میں کوئی یرحمک اللہ کہہ دے، نماز ٹوٹ جاتی ہے، نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ کسی نے کہا تمہارے والد صاحب کا انتقال ہو، اس نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، قرآن پڑھے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اور بخاری کہتی ہے جناب سیدنا صدیق اکبر حالت نماز میں ہے،
اور اللہ کی حمد و ثنا کر رہے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا کر رہے ہیں، نماز نہیں ٹوٹی۔ اور پھر کیا ہوا؟ اب پیچھے ہوئے، فَتَقَدَّمَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم فَصَلَّى لِلنَّاسِ، اللہ کے محبوب علیہ السلام آگے بڑھے، لوگوں کو نماز پڑھائی۔ نماز پڑھانے کے بعد لوگوں کو مسئلہ سمجھایا، فرمایا لوگوں جب تمہیں امام کو متوجہ کرنا ہو تو ہاتھوں پہ ہاتھ نہیں مارتے، یہ عورتوں کا طریقہ ہے، یہ عورتوں کا طریقہ ہے، تم سبحان اللہ کہہ دیا کرو، اللہ اکبر کہہ دیا کرو۔ یہ سمجھانے کے بعد جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا ابو بکر میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا کہ اپنی جگہ کھڑے رہو اور تم پیچھے ہٹ گئے؟ تو جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اے اللہ کے محبوب علیہ السلام ما كان ينبغي لابن ابي قحافہ ان يصلي بين يدي النبي صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے محبوب علیہ السلام ابو قحافہ کے بیٹے کے لیے کب جائز ہوتا کہ وہ آپ کے آگے کھڑا ہو کر نماز پڑھاتا؟ اور صحابہ نے ہمیں یہ بتا دیا کہ نماز اللہ کی ہو اور حضور کا ادب نہ ہو، یہ صحابہ کی نماز نہیں ہے، یہ صحابہ کی نماز نہیں ہے۔ دوسری نماز کی طرف چلتے ہیں جو اللہ کے محبوب علیہ السلام کی ظاہری حیات کے اندر آخری نماز ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں اللہ کے محبوب علیہ السلام نے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے فرمایا کہ ابو بکر کو کہو وہ نماز پڑھائیں۔ آپ نماز کے لیے نکلے، نماز شروع ہو گئی ہے، نماز پڑھتے پڑھتے اچانک اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اپنے حجرہ اقدس کا پردہ ہٹایا۔ کیا کیا؟ پردہ ہٹایا۔ ينظر الینا، صحابہ کہتے ہیں اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ہماری طرف دیکھا۔ کیا کیا؟ ہماری طرف دیکھا۔ تو جب ہماری طرف دیکھا تو ہم نے بھی دیکھنا شروع کر دیا۔ کیا کیا؟ ہم نے بھی دیکھنا شروع کر دیا۔ وَهَمَمْنَا أَن نَفْتَتِنَا، صحابہ کہتے ہیں ہم نے پکا ارادہ کر لیا تھا کہ نماز کو توڑ دیں گے، پہلے حضور کو دیکھیں گے پہلے، اور یہ بھی بخاری شریف ہے، یہ بھی بخاری شریف ہے۔ ہم نے یہ پکا ارادہ کر لیا تھا کہ یار حضور ہمیں دیکھیں، یہ نظارہ بار بار تھوڑا ہی ملتا ہے۔ اور کیا کہتے ہیں؟ لگتا کیسے تھا؟ کانا وجہہ ورقۃ مصحف، حضور کا چہرہ ایسے تھا جیسے قرآن کے اوراق ہوتے ہیں، جیسے قرآن کے اوراق ہوتے ہیں۔ اور پھر آگے کیا؟ ایک منظر تو یہ تھا حضور کا چہرہ، اور اس کے اوپر جو سب سے بڑا ہمارے اوپر امتحان آیا فتبسم، حضور علیہ السلام مسکرانے لگے۔ اور یہی منظر حضرت ابو ہریرہ سے کسی نے پوچھا یا ابو ہریرہ آپ ہر وقت موضوع سے ایک حدیث، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے کسی نے پوچھا ابو ہریرہ آپ ہر وقت اللہ کے محبوب علیہ السلام کے ساتھ کبھی ایسا ہوتا اللہ کے محبوب علیہ السلام غضبناک ہوتے، اور کبھی ایسا بھی ہوتا اللہ کے محبوب علیہ السلام بہت زیادہ خوش ہوتے، بہت زیادہ خوش ہوتے۔ تو جب آپ خوش ہوتے ہوں گے تو آپ مسکراتے ہوں گے، آپ جب مسکراتے ہوں گے تو اس وقت کا منظر کیا ہوگا؟ اس وقت کا منظر کیا ہوگا؟ استاد صاحب مسکرا رہے ہیں، کوئی جواب ہے؟ پیر صاحب مسکرا رہے ہیں، کوئی جواب ہے؟ نہیں ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ سے پوچھا آپ ہر وقت اللہ کے محبوب علیہ السلام کے ساتھ رہے، یہ بتاؤ جب ہمارے آقا مسکراتے منظر کیسا ہوتا تھا؟ تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں لوگوں وہ منظر میں نہیں بیان کر سکتا، میں منظر نہیں بیان کر سکتا، بس ایک تشبیہ دے رہا ہوں، اس منظر کو یاد رکھ لینا۔ اذا ضحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں اس منظر کو بیان نہیں کر سکتا، بس اتنا یاد رکھو میرے آقا جب مسکراتے، میرے آقا کی مسکرانی کی وجہ سے جو آپ کے چہرہ اقدس سے نور کی شعاع نکلتی، وہ کیچڑ اور مٹی کی دیوار پہ پڑتی تو وہ بھی منور ہو جایا کرتی، وہ بھی منور ہو جایا کرتی۔
اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں کھول فرما۔ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے پیارے پیارے بہت ہی پیارے صحابی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و عظمت کو سن رہے تھے۔ دیکھیں بیانات ہم سنتے ہیں، قرآن و حدیث سنتے ہیں، تو یقیناً کئی محافل میں ہم جاتے ہیں، یہاں ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے بھی موجود ہیں، تو محفل کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو اسلام کے عقائد اور نظریات ہیں اور جو اسلام کا نور ہے، ان محافل کے ذریعے وہ نور ہمارے سینوں میں داخل ہو جائے اور ہم اور ہماری نسلیں گمراہی سے ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائے۔ تو اس بات کو ہمیشہ کے لیے ذہن نشین رکھیے گا کہ آج ہم جن کی محفل سجا رہے ہیں، ان کے بارے میں تمام امت مسلمہ کا یہ متفقہ فیصلہ ہے 1400 سالوں سے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بھی، صحابہ کے زمانے میں بھی، تابعین کے زمانے میں بھی، جب سے لے کر اب تک تمام مسلمانوں کا یہ متفقہ مسئلہ ہے کہ انبیاء اور مرسلین یعنی انبیاء اور رسولوں کے بعد انسانوں میں جو سب سے زیادہ افضل ہیں وہ خلفائے راشدین ہیں۔ کون ہیں؟ اب سوال یہ ہے، بچے اگر توجہ دیں گے تو آپ کو بھی یاد ہو جائے گا، خلفائے راشدین ہیں کون؟ تو خلفائے راشدین میں سب سے پہلے 4 صحابہ ہیں، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، حضرت سیدنا عمر فاروق، حضرت سیدنا عثمان غنی، حضرت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم۔ یہ جو 4 ہستیاں ہیں، انبیاء اور مرسلین، انبیاء اور رسولوں کے بعد سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ یہ 4 ہستیاں ہیں۔ کون ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی المرتضی۔ اور اسی ترتیب کے ساتھ ہر جمعے کے خطبے کے اندر، جو عربی میں خطبہ ہوتا ہے، جمعے کے خطبے کے اندر ہم اسے سماعت کرتے ہیں۔ ہر جمعے کو جمعے کے عربی خطبے میں اسی ترتیب سے حضرت ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی المرتضی، یہ 4 ہستیاں انبیاء کے بعد، رسولوں کے بعد تمام انسانوں میں سب سے زیادہ افضل۔ پھر ان 4 ہستیوں میں جو ترتیب ہے افضلیت کی، ان 4 ہستیوں میں سب سے افضل کون ہیں؟ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، ان کے بعد کون ہیں؟ عمر فاروق، ان کے بعد کون ہیں؟ عثمان غنی، اس کے بعد کون ہیں؟ علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم۔ یہ ترتیب ہمیشہ ذہن میں رکھیں، اور یہ فیصلہ تمام صحابہ کا ہے، تمام تابعین کا ہے۔ خود حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے، کن سے؟ علی المرتضی، ہمارے آقا و مولا ہیں حضرت علی المرتضی۔ خود حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل کون ہیں؟ تو علی المرتضی کیا فرماتے ہیں کہ ان کے بعد سب سے افضل ابو بکر صدیق ہیں۔ کون فرما رہے ہیں؟ یہ حضرت علی المرتضی کا فیصلہ ہے۔ پوچھا تھا ان کے بعد، فرمایا عمر فاروق، حضرت عمر فاروق۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ معلوم چلا آپ کے دور خلافت میں کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق سے زیادہ آپ کو افضل کہتے ہیں۔ کس کا دور ہے؟ امیر المؤمنین علی المرتضی کا دور ہے۔ آپ تک یہ خبر پہنچی کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو آپ کو حضرت ابو بکر صدیق اور عمر فاروق سے زیادہ افضل سمجھتے ہیں۔ تو حضرت علی المرتضی ممبر پر تشریف لائے، آپ نے خطبہ دیا، اور خطبہ دینے کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے یہ سنا ہے کہ لوگ مجھے ابو بکر اور عمر سے زیادہ افضل سمجھتے ہیں۔ اے لوگوں سن لو، اے لوگوں سن لو، آج کے بعد اگر کسی نے یہ کہا کہ علی ابو بکر سے یا عمر سے افضل ہے تو میں اسے مفتری کی سزا دوں گا، جھوٹا الزام لگانے والے کی سزا دوں گا۔ اور مفتری کی سزا کیا ہے کہ اسے 80 کوڑے لگائے جاتے ہیں۔ یہ حضرت علی المرتضی کا فیصلہ ہے، یہ یاد رکھیں، یہ حدیث بھی یاد رکھیے گا۔ خود حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی المرتضی سے پوچھا خلافت کے وقت کہ علی آپ کی کیا رائے ہے؟
مجھے خلیفہ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے، میں خلافت کروں کہ نہیں کروں، میری خلافت کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ یہ کون پوچھ رہے ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق۔ کس سے پوچھ رہے ہیں؟ علی المرتضیٰ سے۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کیا پیارا جواب ارشاد فرماتے ہیں، جو رہتی دنیا تک تمام مسلمانوں کے لیے راہ ہدایت ہے۔ آپ فرماتے ہیں اے ابو بکر، آپ کو اللہ کے رسول نے مقدم فرمایا ہے تو پھر کون ہو سکتا ہے کہ آپ کو مؤخر فرمائے؟ آپ تو وہ ہستی ہیں کہ جنہیں خود رسول اللہ نے آگے بڑھایا ہے، آپ تو وہ ہستی ہیں کہ جنہیں خود رسول اللہ نے آگے کیا ہے، تو پھر کون ہو سکتا ہے کہ آپ کو مؤخر کرے؟ تو بعض لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے حضرت علی کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، اور پھر نعوذ باللہ من ذالک کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا نام لے کر حضرت ابو بکر صدیق کی شان کو گھٹانے کی کوشش کرتے ہیں، حضرت عمر فاروق کی شان کو گھٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ ترتیب ہمیشہ کے لیے یاد رکھیں، انبیاء اور مرسلین کے بعد تمام انسانوں میں جو سب سے افضل ہیں، جن کی خصوصیات سب سے زیادہ ہیں، اذ ہما فی الغار ثانیت نین ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود فرما رہے ہیں مجھ پر ان کے احسانات سب سے زیادہ ہیں۔ یہ کسی اور کے بارے میں آپ نے نہیں فرمایا، یہ حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں فرمایا، ان کے احسانات مجھ پر سب سے زیادہ ہیں، سب کے احسانات چکا دیے، ان کے احسانات کا بدلہ اللہ ہی عطا فرمائے گا، ان کے احسانات کا بدلہ اللہ ہی عطا فرمائے گا۔ تو یہ عقیدہ ہمیشہ کے لیے اپنے ذہن میں بھی رکھیں، اپنی نسلوں کے ذہنوں میں بھی ڈالیں ہمیشہ۔ حضرت ابو بکر صدیق انبیاء و مرسلین کے بعد سب سے افضل، آپ کے بعد عمر فاروق سب سے افضل، ان کے بعد عثمان غنی، ان کے بعد علی المرتضیٰ، یہ عشرہ مبشرہ میں بھی داخل ہیں۔ ان کے بعد جو باقی 6 صحابہ ہیں عشرہ مبشرہ جنہیں جنت کی خوشخبری دی گئی، وہ سب سے زیادہ افضل ہیں۔ ان کے بعد بقیہ اصحاب بدر جنہوں نے جنگ بدر میں حصہ لیا، اصحاب بدر وہ صحابہ سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ ہیں۔ اور اس محفل سے ہم ایک نور لے کر جاتے ہیں، آئے ہیں تو ایک نور لے کر جائیں۔ ایک بہت پیاری حدیث، یہ اس حدیث کو ہو سکے تو یاد کریں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خیر اور بھلائی کی خصلتیں، خیر اور بھلائی خوبیاں 360 ہیں۔ اسلام میں خیر اور بھلائی کی خوبیاں یہ 360 ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جب کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس میں ان میں سے کوئی ایک خوبی پیدا فرما دیتا ہے۔ کتنی خوبیاں ہیں؟ 360۔ کتنی ہیں؟ اللہ جب کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو 360 میں سے ایک خوبی اس میں پیدا فرما دیتا ہے، اور یہ ایک خوبی اسے جنت میں لے جائے گی، ایک خوبی اسے جنت میں لے جائے گی۔ حضرت ابو بکر صدیق نے عرض کی یا رسول اللہ، کیا ان خوبیوں میں سے کوئی خوبی مجھ میں بھی ہے؟ کون عرض کر رہے ہیں؟ 360 خوبیاں، ان میں سے ایک خوبی کسی میں پیدا ہو جائے تو وہ ایک خوبی اسے جنت میں لے جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، کیا ان 360 خوبیوں میں سے کوئی خوبی مجھ میں بھی ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے ابو بکر، تم میں تو وہ 360 کی 60 خوبیاں موجود ہیں، ایک نہیں دو نہیں، وہ 360 خوبیاں ساری کی ساری حضرت ابو بکر صدیق میں موجود ہیں۔ ان خوبیوں میں سے ایک پیاری خوبی، بخاری شریف کی حدیث، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ارحم امتی بی امتی ابو بکر، یہ خوبی ہے پیاری، بہت پیاری خوبی ہے، اور یہ اتنی پیاری خوبی ہے کہ اگر یہ خوبی ہم اپنے اندر اپنا لیں تو ہماری زندگی بھی آسان ہو جائے، اور جو لوگ ہم سے وابستہ ہیں ان کی زندگیاں بھی آسان ہو جائیں، ہماری زندگی بھی آسان ہو جائے، اور ہم سے جو لوگ وابستہ ہیں، ہماری اولاد، ہماری بیوی، ہمارے والدین، ہمارے بھائی، ہمارے رشتے دار، ہمارے پڑوسی، ہمارے محلے والے، ہمارے شہر والے، اور پھر یہ خوبی اگر عام ہوتی جائے تو یہ محبتوں میں اضافہ ہوتا چلا جائے۔ خوبی کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری امت میں، میرے امتیوں میں سب سے زیادہ رحم دل وہ حضرت ابو بکر صدیق ہے۔ رحم دل ہونا، دل میں رحم کا ہونا، نرمی کا ہونا، دل میں نرمی کا آ جانا، تو جس کے دل میں ایک
مسلمان کے لیے نرمی پیدا ہو جائے تو یہ ایک ایسی خوبی ہے، نرمی والی خوبی، کہ یہ انسان کو جنت میں لے جائے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی آپ کو بھی ہمیں یہ نرمی کی خوبی عطا فرمائے۔ ہم کبھی بھی اپنی ذات کے لیے غصہ نہ کریں، کبھی بھی غصے میں نہ آئیں، ہمیشہ نرمی کو اپنائیں، حضرت ابوبکر صدیق کی سیرت کو اپنائیں، اپنے گھر والوں کے لیے نرم ہو جائیں، رشتہ داروں کے لیے نرم ہو جائیں، اپنی اولاد کے لیے نرم ہو جائیں، اپنی ذات کے لیے کبھی بھی غصہ نہ کریں۔ آپ کی عادت کے خلاف کبھی کچھ ہو جائے، اس حدیث کو ذہن میں رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی آپ کو بھی اس نور قرآن نشیز، خصوصاً جن کی محبت میں ہم یہاں حاضر ہوئے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کے بارے میں ارشاد فرمایا، ایک موقع پر آپ نے حضرت ابوبکر صدیق کا ہاتھ پکڑا سیدھے ہاتھ میں، الٹے ہاتھ میں حضرت عمر فاروق کا ہاتھ پکڑا، سیدھے ہاتھ میں حضرت ابوبکر صدیق کا ہاتھ ہے، الٹے ہاتھ میں حضرت عمر فاروق کا ہاتھ ہے، اور آپ نے ارشاد فرمایا، ہاکذا نبعث یوم القیامہ، اسی طرح کل میدان محشر میں ہم اٹھائے جائیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق آپ کے انتہائی قریب ہوں گے، اور جو آپ سے محبت کرنے والے ہیں، ہم بھی آپ سے محبت کرنے والے ہیں، انشاءاللہ حضرت ابوبکر صدیق کی محبت میں ہم بھی ان کے پیچھے پیچھے انشاءاللہ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اللہ رب العالمین قبولیت کی مہر عطا فرمائے، ہمیں ہماری نسلوں کو ہمیشہ ہمیشہ حضور علیہ السلام کا، تمام صحابہ خصوصاً حضرت ابوبکر صدیق کا، اور تمام اہل بیت اطہار کا، خصوصاً حضرت علی المرتضیٰ کا ہمیشہ ہمیشہ ادب نصیب فرمائے، ان کی محبت میں جینا، ان کی محبت میں مرنا نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مدلل اور بہت پیارا بیان سیرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے انہوں نے سنایا۔ علامہ حسن رضا یمنی صاحب نے عقیدہ اہل سنت افضلیت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہمیں سمجھایا۔ عزیزان محترم، یہی اس محفل کا نور ہے، نور قرآن محفل جو یہ سجائی گئی آج اللہ کے فضل و کرم سے یہ 21ویں محفل نور قرآن ہے، الحمدللہ ماشاءاللہ۔ کرونا کی وجہ سے بیچ میں کچھ گیپ آیا تھا، اس کے بعد سے اللہ کے فضل و کرم سے کہ توفیق اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے، وہی نیکی کی توفیق عطا فرماتا ہے، اور انہی اللہ ہی کی دی ہوئی توفیق سے آپ احباب یہاں حاضر ہیں، میری مائیں بہنیں حاضر ہیں، اور یہ دوسری سالانہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کانفرنس ہم نے منعقد کی ہے۔ آپ سے درخواست ہے کہ مومن کی تو نشانی یہ ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرتا ہے، تو آپ ماشاءاللہ اپنے لیے یہ پسند کرتے ہیں کہ محفل نور قرآن میں شامل ہوتے ہیں، اس کا نور پاتے ہیں، خود نور لے کر جاتے ہیں۔ تو جہاں آپ اپنے لیے یہ پسند کرتے ہیں، مہینے میں صرف 2 گھنٹے کی بات ہے۔ آج چونکہ محفل کا آغاز تھوڑا لیٹ ہوا تو ہم تھوڑا سا اوپر چلے گئے ہیں، لیکن اس 2 گھنٹے کے دورانیے کے اندر ہی اس وقت ابھی ہم ہیں۔ 2 گھنٹے کی محفل ہوتی ہے، میری کوشش ہوتی ہے کہ ہر ماہ میں شرکت کر لوں۔ میں کراچی سے آنے کا جذبہ رکھتا ہوں، اللہ کی عطا کردہ توفیق سے، میرا کوئی کمال نہیں۔ تو آپ سے درخواست ہے آپ یہاں جب گاؤں میں موجود ہوں، قریب ہوں، تو ضرور اس محفل میں شامل ہوا کریں، اس کی دعوت کو عام کرا کریں۔ جو مہمانان گرامی تشریف لائے، میں ان کا، آپ تمام کا، اور جو میری مائیں بہنیں آئیں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ اس محفل نور قرآن میں شامل ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالی اس محفل کی خوب برکتیں ہم سب کو عطا فرمائے، اور تا قیامت اس کاظمی ہاؤس حیدری محلہ مگرہ جو سچا بالا کوٹ سے یہ نور قرآن کا نور تقسیم ہوتا رہے، اور یہ سمندر یہاں سے جاری و ساری رہے، اور لوگ یہاں سے مستفید ہوتے رہیں۔ اور جب میں نے یہ سلسلہ شروع کیا تھا تو خصوصی نیت، ویسے تو میرے خاندان کے تمام مرحومین، اس گاؤں کے دیگر برادریوں کے مرحومین کے بھی اثار ثواب کے لیے نیت کی تھی، لیکن خصوصی طور پر جو میری نیت تھی وہ میرے مرحوم چچا سید یونس شاہ کے اثار ثواب کی تھی، کہ انہوں نے جب یہ گھر تعمیر کیا تھا تو ان کے دل میں یہ نیت تھی کہ میرا بھائی کبھی کراچی سے آئے گا اور یہاں پر اپنا گھر بنائے گا۔
تو جب ہم نے یہ گھر بنایا تو یہی نیت تھی کہ ہم یہ گھر بنائیں گے، رہتے تو کراچی میں ہیں لیکن جب جب موقع ملا یہاں پر ہم کچھ ذکر کی محفل سجائیں گے۔ پھر اللہ نے ذہن میں یہ بات ڈال دی کہ ہر مہینے پھر یہ محفل سجے، تو ہم اس دنیا میں رہے نہ رہے انشاءاللہ یہ ذکر کی محفل سجتی رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو استقامت عطا فرمائے۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم انی اسألک باسمک الاعظم ورضوانک الاکبر، جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ وآلہ۔ یا الہ العالمین، یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، تیرے کرم، تیرے فضل، تیری ہی عطا کردہ توفیق سے اس روحانی نورانی محفل کو سجایا گیا۔ اس محفل کو اپنی بارگاہ عالیہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ اے کریم پروردگار اپنے کرم، اپنے فضل کے شایع نشاں اس تمام کا ہمیں ثواب عطا فرما۔ یہ ثواب حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیتاً تحفتاً پیش کرتے ہیں، منظور فرما۔ حضور علیہ السلام کے وسیلہ جلیلہ سے اس کا ثواب جمیع انبیاء و مرسلین کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، منظور فرما۔ بالخصوص اس کا ثواب تاجدار صداقت، یار غار و مزار، افضل البشر بعد الانبیاء، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایصال کرتے ہیں، منظور فرما۔ آپ کا خصوصی فیضان نظر ہم سب کو عطا فرما۔ خلفائے راشدین، اہل بیت اطہار، تمام صحابہ کرام، امہات المؤمنین، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، اولیاء کاملین، غازیان اسلام، جمیع مؤمنین، مؤمنات، مسلمین، مسلمات، قبلہ امیر المجاہدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ، تمام مرحومین کو درجہ بدرجہ ایصال کرتے ہیں، منظور فرما۔ بالخصوص پچھلے دنوں ماسٹر سرفراز انتقال کر گئے، انہیں ایصال کرتے ہیں، منظور فرما۔ اس محفل میں مسلسل شرکت کیا کرتے تھے، اب اس دنیا میں نہیں، لال اختر چچا کو ایصال کرتے ہیں، منظور فرما۔ شبیر بھائی کو، امداد بھائی کو، جتنے ہمارے مرحومین ہیں، یعقوب دار، سب کو ایصال کرتے ہیں، منظور فرما۔ کل جس بھائی کا انتقال ہوا، شفیق مرحوم کو ایصال کرتے ہیں، منظور فرما۔ یا اللہ جتنے محفل میں شامل ہیں، ہم میں سے جس کے والد یا والدہ، دادا دادی، نانا نانی، جو اس دنیا سے رخصت ہوا، تمامی مرحومین کو یہ ثواب ایصال کرتے ہیں، منظور فرما۔ یا اللہ اس محفل کی خوب برکتیں ہم سب کو عطا فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کی، ہمارے والدین کی، ہمارے گھر والوں کی، خاندان والوں کی، ہمارے دوستوں کی، ہمارے اساتذہ کرام کی، اس محفل میں شامل ہونے والوں کی، تعاون کرنے والوں کی، اس محفل کی دعوت عام کرنے والوں کی بخشش و مغفرت فرما۔ یا الہ العالمین، اے کریم پروردگار، اس وقت ہمارے گھروں میں، ہسپتالوں میں جتنے بھی ہمارے مسلمان بہن بھائی، بچے، بوڑھے جوان جو بیمار ہیں، تکلیف میں ہیں، ہمارے عابد لالا، ہمارے پھپھا سکندر شاہ، مدثر شاہ، شاہزیب شاہ، موسم شاہ صاحب، اور جو ہماری بہنیں بیمار ہیں، الہ العالمین سب کو مکمل صحت، تندرستی اور شفا عطا فرما۔ اے کریم پروردگار، تمام مسلمانوں کی بیماریاں، بے روزگاریاں، بے اولادیاں، تنگدستیاں، قرض داریاں، تمام کی مصیبتیں، پریشانیاں، سارے دکھ، درد، رنج، جھگڑے، فسادات ختم فرما۔ زمینی و آسمانی ہر آفت، ہر بلا سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ یا اللہ ہم سب کے گھرانوں کو جنتی گھرانہ بنا دے، ہمارے گھروں سے سارے جھگڑے، ناچاقیاں، نا اتفاقیاں، بے برکتیاں، محرومیاں دور فرما۔ اے کریم پروردگار، جتنے احباب اس محفل میں شامل ہوئے، بالخصوص ہمارے قاری ممتاز صاحب، ان کے صاحبزادے شہزادے علامہ نوید عباسی صاحب، علامہ حسن رضا یمانی صاحب، علامہ ساجد برکاتی صاحب، ان کے علم میں، عمل میں، رزق میں، مال میں خوب برکتیں عطا فرما۔ اے کریم پروردگار، دیگر احباب، کچھ کراچی کے ہمارے ساتھی اور دیگر احباب، ہمارے شبیر بھائی، نذیر بھائی اور دیگر بھائی جتنے یہاں پہ شامل ہوئے ہیں، خاندان کے احباب یہاں شامل ہوئے ہیں، یا اللہ تو سب کے نام جانتا ہے، سب کی مشکلیں جانتا ہے۔ اے کریم پروردگار، سب کی مشکلیں آسان فرما۔
جتنا دور دور سے آئے جہاں سے آئے ہیں قدم قدم پر کروڑوں رحمتیں برکتیں سب کا مقدر فرمانا. یا اللہ ہمیں باعمل مسلمان بنا، بے عملی سے ہمیں محفوظ فرما. یا اللہ ہم دنیا کے آگے بڑے اچھے بنے پھرتے ہیں، ہمارے اندر کیا ہے تو بہتر جانتا ہے. اے اللہ ظاہر کے ساتھ ساتھ ہمارے باطن کو بھی اچھا کر دے. یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین، تجھ سے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی خیر کا سوال کرتے ہیں، عافیت کا سوال کرتے ہیں. یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہماری کوئی صبح بغیر فجر کے نہ ہو، ہمارا کوئی دن بغیر ظہر و عصر کے نہ ہو، ہماری کوئی شب بغیر مغرب و عشاء کے نہ ہو. ایمان کی حلاوت نصیب فرما، سجدوں کی لذت عطا فرما. یا الہ العالمین راحت والی زندگی، راحت والی موت عطا فرما، عذاب قبر سے ہم سب کو محفوظ فرما. یا الہ العالمین تیری رضا عطا فرما. یا اللہ ہم سے راضی ہو جا، راضی ہو جا اللہ ہم سے راضی ہو جا. ایک کریم پروردگار ہم سے راضی ہو جا، ایسا راضی ہو جا کہ پھر کبھی بھی ہم سے ناراض نہ ہونا. ہر وہ عمل جس میں تیری ناراضگی ہو یا ناراضگی کا شبہ بھی ہو، اس عمل سے ہم سب کو محفوظ فرما. اے کریم پروردگار جتنے محفل میں شامل ہیں، جنہوں نے خصوصیت کے ساتھ دعاؤں کا کہا ہے، الہ العالمین سب کے بگڑے کام بنا دے، سب کے معاملات بہتر فرما. آمین. اللہم صلی وسلم علی سیدنا و ازواج سیدنا و اولاد سیدنا و اصحاب سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلی علیہ و افوض امورنا الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین برحمتک یا ارحم. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت چمکتے باقا چال اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. اب شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ. صلوات اللہ علیکہ یا نبی سلام علیکہ. پیداتس بن بشر شو جہان واڑا منور شو، شیطانا خاک پسر شو. صلوات اللہ علیکہ یا نبی سلام علیکہ. السلام اے سبز گنبد کے مکین، اور السلام یا رحمت للعالمین. السلام
सब रसूलों के रसूल और ये सलाम आज जाना हो कबूल। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। या अकरमुल अकरमीन, तेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में बाअदब खड़े होकर दुरूद सलाम पढ़ने का सदका दोनों जहां की हमें कामयाबियां अता फरमा, दोनों जहां की नाकामियों से हम सबको महफूज फरमा। जल्द हम सबको अपने घर वालों के साथ सुनहरी जारियों के सामने बाअदब खड़े होकर दुरूद सलाम पढ़ने की सआदत अता फरमा। रहमतिका या अरहमर राहिमीन।